میرا محبوب کون ہے، میں نے زندگی کو کس کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ تو یہ ایمان انسان کو امن دے دیتا ہے، اس لیے امن دے دیتا ہے کہ اس کی منزل متعین ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان پھر کسی شک اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس طرف جانا ہے جہاں ان کے پاک پروردگار کا حوالہ ہے، انہوں نے اس سے محبت رکھنی ہے جہاں ان کے مولا کی مرضی ہے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے جو انہیں ان کے مولا کی معرفت اور محبت کے راستے پر چلائے گا۔ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ملتے جو انہیں مولا سے دور لے جائے۔ تو ایمان انسان کو امن دیتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے نزدیک کے نتیجے میں انسان کی منزل جو ہے وہ متعین ہو جاتی۔ اب جب انسان شوق کے مرحلوں میں قدم رکھتا ہے تو دو صورتیں ہیں، اسے یا تو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، اور بسا اوقات اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی امتحان اور ابتلا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ مومن پر نعمت آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اللہ کا، اور جب مصیبت آ جائے تو پھر وہ صبر کرتا ہے اللہ کے لیے۔ مومن ہمیشہ اللہ کے حوالے میں رہتا ہے، نعمت آتی ہے تو اسے من جانب اللہ سمجھتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اسے بھی من جانب اللہ سمجھتا ہے، شکر کرتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اگر صبر کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ تو مومن دنیا کی اس ہجوم میں، انسانوں کے اس ہجوم میں، وہ خوش قسمت وجود ہے کہ جس کی منزل متعین ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے پاک پروردگار کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس کے اپنے اندر کا امن کبھی بھی جو ہے وہ رخصت نہیں ہوتا۔ اگر نعمت آ جائے تو پھر بھی وہ آپے سے باہر ہو کر فرعون اور نمرود نہیں بن جاتا، بلکہ وہ عثمان غنی بنتا ہے، وہ عاجز اور انکسار بنتا ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف بنتا ہے، وہ بنتا ہے کہ جسے پتہ ہے کہ نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے، اور میں نے اسے اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہی صرف کرنا ہے اور اسی کا شکر کرنا ہے۔ اور پھر مصیبت کے مرحلے میں آتے ہیں تو اس کا صبر اور اس کا توکل جو ہے وہ رخصت نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، جو کچھ بھی مجھے ملے گا اس کی منشا اور مشیت اور حکمت کے تحت ہی ملے گا۔ تو مومن اس کائنات میں وہ خوش قسمت وجود ہے کہ جس کے اندر کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے، اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت کے ذریعے سے یہ بات بڑی خوبصورتی سے سمجھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد زید رحمت اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور قرینِ قیاس یہ ہے کہ یہ خود ان کا ایک روحانی معاملہ ہے جسے وہ بالفاظ دیگر بیان کرتے ہیں۔ درویش اپنے مقامات کو بیان کرنے کے خود زیادہ شائق نہیں ہوتے، اپنی کیفیات کو چھپاتے ہیں۔ عبد الواحد زید وہ عظیم المرتبت انسان ہے جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ ہیں، اور حضرت فضیل بن عیاض جیسی شخصیت کے مرشد و ہادی ہیں۔ تو وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، عبد الواحد زید رحمت اللہ علیہ ایک بہت بلند مرتبہ شخصیت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب درویش بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے جی خوش آمدید جناب، ایمان کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ امن سے ہے، اور اس کا نتیجہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے تو اس کے وجود میں امن اتر آتا ہے، کیونکہ اس کی منزل مقصود متعین ہو گئی، اسے پتہ ہے کہ نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے، مصیبت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، میں نے وہاں جانا ہے جہاں اللہ کا حوالہ۔ تو غزالی رحمت اللہ علیہ کی بیان کردہ میں حکایت بیان کر رہا تھا کہ عبد الواحد زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ان کے باطن کے دریچے کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے بڑی وارفتگی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، لبیک اللہم لبیک۔ تو وہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ باطن سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ پھر اس نے بڑی وارفتگی سے یہی حاضری لگائی کہ لبیک اللہم لبیک، پھر یہی آواز آئی لا لبیک۔ کچھ دیر تو وہ سنتے رہے، پھر ان پر خلوص غالب آ گیا،
انہوں نے آنے والے سے کہا کہ او بھلے انسان، کچھ تجھے بھی خبر ہے کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ درپیش ہو رہا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شیخ آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہو تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں بہت سے لوگ اللہ کے حضور میں سربہ سجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جن کی نماز کی پذیرائی کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اسے بہت اہتمام سے لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں ان کے چہرے کی طرف لوٹا دی جاتی۔ تو اللہ عمل مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درویش نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی۔ اس آنے والے نے ایک آہ بھر کے کہا کہ شیخ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، میرے ساتھ تو 40 سال ہو گئے، میں جب بھی آتا ہوں وہ بے نیاز مجھے یہی کہہ دیتا ہے کہ لا لبیک۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تم 40 سال سے آ رہے ہو اور ابھی تم مایوس نہیں ہوئے، دل گرفتہ نہیں ہوئے، پھر آتے ہو اور پھر حاضری لگواتے ہو، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ شیخ مجھے در حقیقت ایک مسئلہ درپیش ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے کہ یہ دروازہ چھوڑ کر میں وہاں چلا جاؤں۔ میرے ساتھ معاملہ یہ درپیش ہے کہ کوئی دوسرا ہے نہیں کہ میں یہ دروازہ چھوڑ کر ادھر چلا جاؤں، وہ قبول کرے تب بھی میں اس کا ہوں، وہ مسترد کر دے میں پھر بھی اس کا ہوں۔ دل کی مجبوری بھی کیا شے ہے کہ در سے اپنے، دل کی مجبوری بھی کیا شے ہے کہ در سے اپنے، اس نے 100 بار اٹھایا تو میں 100 بار آیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ معاملہ یہ درپیش ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی کسی دوسرے کی خبر ہے تو مجھے بتا دیں، مجھے تو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کسی دوسرے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جب وہ ایک ہے تو میں نے تو اسی کے دروازے پہ رہنا ہے، وہ قبول فرما لے تب بھی اس کا ہوں، مسترد کر دے تب بھی اس کا ہوں۔ غالب کہتے ہیں کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، کہ یہ جو استواری ہے نا یہی اصل ایمان ہے، یہ استوار رہنا ہی جو ہے یہ ایمان ہے، اسی سے امن نصیب ہوتا ہے۔ بندہ مومن کو پتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے، واجب الوجود ایک ہے، اور میں نے اس کے دروازے کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ عبد الواحد زید کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو باطن سے آواز آئی کہ جا ہم نے تیری 40 سال کی حاضریوں کو قبول کر لے۔ تو بندہ مومن ایک امن میں ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایک ہی ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور اس دروازے کو چھوڑ کر میں نے نہیں جانا۔ وہ اپنی محبتیں اس کے حوالے سے استوار کرتا ہے، جہاں اللہ کا حوالہ ہے وہاں بندہ مومن کی محبت اور عقیدت ہے، جہاں اللہ کا حوالہ نہیں ہے وہ بندہ مومن کی عقیدت اس کے لیے نہیں ہے۔ اور بندہ مومن میں اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ مشرک کے لیے ہر مظہر جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، اور مشرک کے لیے ہر مظہر جو ہے وہ نظر کا حجاب بن جاتا ہے۔ مومن جس بھی مظہر کو دیکھتا ہے اسے اللہ کی تخلیق کے حوالے سے دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے دیکھتا ہے، اسے جہاں بھی کمال نظر آتا ہے، وہ کمال نبوت کا ہو یا ولایت کا ہو، وہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ نے اسے صاحب کمال بنایا ہے، وہ اس کے کمال کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے اسے عرفان نصیب ہوتی ہے، اور جو کمال کو اس کی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہے وہ حجاب میں چلا جاتا ہے۔ مومن اور مشرک میں فرق یہ ہے کہ وہ ہر مظہر کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے، مشرک ہر مظہر کو نظر کا حجاب بنا لیتا ہے، یہ رفتوں کی طرف چلا جاتا ہے، مشرک تنزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایمان جب فعل لازم ہے امن، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا امن میں آ جاتا ہے۔ وہ امن میں کیوں آ جاتا ہے کہ اسے اچھی طرح ادراک ہے کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو کہ میری منزل مقصود ہے، اور میں نے اس ایک ہی ذات کی طرف جانا ہے، اور جو بھی رہبر مجھے اس کی طرف لے جائے گا میں نے اس سے محبت کرنی ہے، میں نے اس کی عقیدت کا دم بھرنا ہے۔ جہاں اس کا حوالہ نہیں ہے وہاں مومن کی محبتیں اور عقیدتیں موجود نہیں۔ پھر ایمان جس طرح لازم ہے اسی طرح متعدی بھی ہے۔ جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے اور اس کے اندر امن اتر آتا ہے تو پھر یہ امن اس کے حوالے سے ماحول اور معاشرے میں بھی اترے۔
یہ امن پھر اس کے حوالے سے دوسروں تک بھی پہنچے۔ مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ذات اور وجود سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مومن کے اندر چونکہ امن اترتا ہے، اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو امن اور سکون اس کو وہ محسوس ہوا ہے وہ اس کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے رہ گزر۔ مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کے خوف سے عبادت گاہوں پر پیرے بٹھانے پڑے کہ یہاں سے کوئی نام نہاد مومن نہ گزر جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ماحول اور معاشرے میں چلے جائیں لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ کے ایک غلام سے ہے۔ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے حوالے سے دین کی تعبیر کو سمجھتے ہیں، لوگ اس کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ سکینت اور شانتی کا دین ہے۔ مومن جو بھی کام کرتا ہے وہ حسن معاملہ کے حوالے سے کرتا ہے، اس کی ذات سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ وہ جب بھی بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، وہ جو بھی معاملہ کرتا ہے اچھا معاملہ کرتا ہے، اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود سے امن کی لہریں نکلتی ہیں، جس کے وجود سے لوگوں کو امن تقسیم ہوتا۔ ولایت کی پہلی نشانی ہے ایمان، اور ایمان لازم بھی ہے، ایمان متدی بھی ہے۔ ایمان، صاحب ایمان خود بھی سکینت اور شانتی میں ہوتا ہے، خود بھی اطمینان میں ہوتا ہے۔ نہ نعمت اس کے اطمینان کو متاثر کر سکتی ہے، نہ مصیبت اس کے اطمینان کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ سب من جانب اللہ ہے۔ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا توکل اللہ پہ ہے، شکر کرتا ہے تو اللہ ہی کا کرتا ہے، نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ اور پھر مومن جس ماحول اور معاشرے میں چلا جاتا ہے اس کے حوالے سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی قدم بھی ایسا نہیں ہوتا جو انسانیت کی ضرر کے لیے ہوتا ہے، اس کا ہر قدم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان امن سے ہے، اور صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو خود بھی اللہ کے حوالے سے مطمئن ہوتا ہے اور جس کی ذات کے حوالے سے لوگ بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اللہ پر ایمان رکھنے کے حوالے سے امن میں ہوتا ہے، اور لوگ اس لیے امن میں ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ایسے بندہ مومن سے ہے جو کہ اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ کو ماننے والا انسانیت کے لیے دشواری پیدا نہیں کرتا، انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بندوں نے جس بھی ماحول میں قدم رکھا، لوگوں نے ان کی ذات کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا۔ کیوں؟ کہ ان کی ذات سے انہیں نفع میسر آیا، ان کی ذات سے انہیں سکینت اور شانتی میسر آئی، ان کی ذات سے انہیں محبت کا پیغام میسر آیا، ان کی ذات سے انہیں سکون میسر آیا۔ اللہ کے مقرب بندے، ان کی پہلی نشانی ایمان ہے، اور ایمان اس لیے کہ وہ خود بھی امن میں ہیں اور ان کے حوالے سے دوسرے لوگ بھی امن میں ہیں۔ دوسری نشانی ہے تقوی۔ بہت تفصیل کا محل نہیں ہے کہ ایمان اور تقوی کی بہت گہرائی سے بیان کیا جائے، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا جائے، اشارہ بہت ہوتا ہے۔ تقوی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ قرآن پاک کا ایک سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی عبادت کا حکم ہے، بلکہ حسن عمل کا حکم ہے، اس کا نتیجہ اور ماحصل ایک ہی نکلتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ انسان کو تقوی کی منزل پر لے جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ نماز ہے تو وہ تقوی کی طرف لے جاتی ہے، زکوٰۃ ہے تو تقوی کی طرف لے جاتی ہے، روزے اس لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ، حج ہے تو اس کا سفر بھی جو ہے، اس کا زاد راہ بھی جو ہے وہ خوبصورت وہی ہے جو تقوی پر مبنی ہو، اس کا زاد راہ بھی حقیقت میں تقوی ہے، عبادات کا محاصل بھی تقوی ہے۔ تو یہ تقوی کیا ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے، اور وہ کردار جس کو کہ ایمان کی منزل سے گزرتے ہوئے انسان جس پر پہنچتا ہے وہ تقوی کا مقام محمود ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم بالعموم تقوی کا ترجمہ خوف اور ڈر کرتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے زہد۔ تقوی کے معنی میں اس سے زیادہ گہرائی ہے اور نزاکت احساس ہے۔
تقوی عربی زبان میں ہے وقایت سے، اور وقایت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ضرر رساں پہلو کا ادراک ہو جائے اور انسان پورے شعور کے ساتھ اس سے بچے۔ پھر جب انسان پورے شعور کے ساتھ اس سے بچتا ہے تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف جاتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، فائدے کی طرف جاتا ہے، ضرر سے بچتا ہے، نفع کی طرف جاتا ہے، خطرے سے بچ جاتا ہے، امن کی طرف جاتا ہے۔ مثلا آگ کا کام ہے جلانا، انسان کو شعوری ادراک ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، تو اس کے شعور میں نہیں بلکہ لاشعور میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ آگ کے قریب جاؤں گا تو یہ میرے جسم کو جھلسا دے گی، تو وہ آگ کے قریب نہیں جاتا، آگ سے اتنے مناسب فاصلے پر بیٹھتا ہے کہ آگ کی حدت سے اسے نفع بھی ہو لیکن وہ اس کے ضرر سے بچا بھی رہے۔ تو آگ سے بچنے کا دو پہلو ہے کہ آگ کی اتنی قربت بھی نہ ہو کہ نقصان ہو جائے اور اتنی دوری بھی نہ ہو کہ اس کی تپش کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اس سے فائدہ ہی نہ اٹھایا جا سکے۔ پانی کا ریلا اپنی زد میں آنے والی ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتا ہے، تو کوئی ذی شعور شخص جو ہے وہ پانی کے ریلے کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، اسے پتا ہے یہ مجھے تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا، تو پھر وہ محفوظ کنارے پر کہ جہاں وہ پانی سے استفادہ کر سکے اتنے فاصلے پر رہتا ہے کہ اسے استفادہ بھی ہو جائے اور وہ اس کی سیلانیت کی زد میں آ کر بہہ بھی نہ جائے۔ تو وقایت کے دو پہلو ہیں، ایک حسن اجتناب اور ایک حسن انتخاب، کسی چیز کے ضرر سے بچیں اور اس کے نفع کو حاصل کریں، یہ تقوی ہے۔ سید محمود آلوسی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں تمہارا پروردگار تمہیں موجود دیکھنا چاہے وہاں تم موجود پائے جاؤ، اور جہاں تمہارے پروردگار کو تمہاری موجودگی پسند نہ ہو وہاں پر تم موجود نہ پائے جاؤ، یہ تقوی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی کسی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف خارزار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار درخت ہوں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بارہا ایسے مواقع درپیش ہوئے کہ میں نے ایسے راستوں پر سفر کیا جس کے دونوں جانب خارزار جھاڑیاں تھیں۔ ابی نے پوچھا کہ امیر المومنین ایسے میں آپ کے سفر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جسم کو بچا بچا کر اور دامن کو سنبھال سنبھال کر چلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا جسم میں خراش نہ ڈال دے اور دامن کو الجھا نہ دے۔ ابی بن کعب نے عرض کی کہ امیر المومنین یہی تقوی ہے کہ زندگی کا سفر اس نزاکت احساس سے طے کیا جائے کہ گناہوں کا کوئی کانٹا نہ جسم میں خراش ڈال سکے نہ دامن کو الجھا سکے، اس کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اس تعریف میں بڑی خوبصورت لطافتیں ہیں جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں پھر اس کی تفصیل عرض کروں گا کہ بالعموم زندگی گزارنے کے دو بڑے نقطہ نظر ہیں، ایک مذاہب کا اور ایک مادیت کا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اچھی مذہبی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سادھو بن جائے، کوئی راہب بن جائے، کوئی بھکشو بن جائے، وہاں ترک ہے اور گریز ہے، زندگی کی کشاکش سے مردانہ وار مقابلہ نہیں ہے۔ مادیت یہ کہتی ہے کہ بس زندگی کے تگ و تاز میں اتر جاؤ اور چلو اپنی مرضی کے مطابق، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، مذہب کا کیا عمل دخل ہے انسان کی عملی زندگی میں؟ تو وہ کہتی ہے کہ بالکل اخلاقیات کی زنجیریں توڑ کر سفر کرو، لیکن اسلام کا نقطہ نظر اعتدال اور توازن کا نقطہ نظر ہے۔ ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین زندگی کا سفر طے کرو، یہاں پہ اسلام رہبانیت سے الگ ہو جاتا ہے، جو سفر طے نہیں کرنا چاہتی، اسلام کہتا ہے زندگی کی تگ و تاز میں اترو۔ مادیت کہتی ہے کہ جیسے چاہو اترو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ منزل پہ بھی پہنچ جاؤ اور اس لطافت اور نزاکت احساس سے پہنچو کہ گناہوں کا کوئی کانٹا نہ تمہارے دامن کو الجھا سکے نہ تمہارے جسم میں خراش ڈال سکے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ایمان اللہ سے ایسی وابستگی ہے جو انسان کے اپنے وجود میں بھی امن اتارتی ہے اور ماحول اور معاشرے کو بھی امن دیتی ہے، اور تقوی
انسان کو وہ نزاکت اور لطافت عطا کرتا ہے کہ وہ زندگی کے سارے تقاضوں کو بڑے احسن انداز سے پورا بھی کرتا ہے اور اپنے وجود کو آلودہ بھی نہیں ہونے دیتا اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ بھی جاتا ہے۔ بیضاوی کہتے ہیں کہ تقوی کا پہلا جو ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے انسان بچ جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، صغیرہ سے بچے پھر کبیرہ سے بھی بچ جائے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ غیر کا خیال تک نہ آئے۔ یعنی جب ہر خیال اللہ کے حوالے سے آئے گا تو پھر ہر خیال گویا کہ اللہ ہی کا ہوگا۔ جب ہر پیمانہ محبت کا اللہ کے حوالے سے ہوگا تو پھر جس سے بھی ملو گے وہ ملنا اللہ ہی کے حوالے سے ہوگا، وہ اللہ ہی کی رضا سے ہوگا۔ میرے غور و فکر کے زاویوں پہ ہیں سخت پہرے لگے ہوئے، کوئی کیا مجال تیرے سوا کبھی آ بھی جائے خیال میں، وما علینا الا البلاغ۔